الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي جعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، اس خوبصورت سٹیج کی زینت جملہ محترم ہستیاں اور خصوصاً اس ادارے جامعہ نعمانیہ رضویہ کے محتمل حضرت علامہ مولانا مفتی شبیر الحسن صاحب الباروی دامت برکاتہم، انہوں دے معاون حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ممتاز احمد صاحب باروی زیدہ مجدہ، اور اس بزم دی زینت آپ تمام معزز محترم حاضرین و سامعین، اج دی یہ مبارک تقریب اس ادارے دا سالانہ جلسہ بھی ہے اور اس ادارے دے فاؤنڈر اور بانی اور پورے علاقے دے محسن جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی حامد علی صاحب باروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرس پاک دی تقریبی ہے 1976 آپ دا وصال ہویا اور 1925 سے الحمدللہ جیڑا سفر آپ نے علم دا اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سونے دین دی خدمت کا شروع فرمایا، اس دی جڑی اس دے پھل ہیں خدا فیض ہے الحمدللہ جاری و ساری ہے. اور آج بھی آپ کے سامنے ہار سجا کے بچے تشریف فرمائے ہیں، 16 بچے غالباً حفظ قرآن دے ہیں جن حفظ مکمل فرمائے اور 5 بچے وہ ہیں جن درس نظامی دی تکمیل کی تھی. اللہ تعالیٰ یہ سونے سفر کو جڑا علم دا سفر بھی ہے، عمل دا سفر بھی ہے، خیر دا سفر ہی ہے، علم دی خدمت دا سفر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت جاری وسائی رکھے. مفتی صاحب قبلہ دی سربراہی دے وچ سلسلہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں تے برکتاں نال اللہ تعالیٰ ہم کنار فرماوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر مارو شریف،
آستانہ عالیہ حامدیہ شریف الحمدللہ ہماری محفل کے صدر پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ الحافظ شیخ الحدیث و تفسیر محمد حسن الباروی الحسنی آپ تشریف لائے ہیں۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فیض جاری فرمائے اور آپ حضرات توجہ سے خطاب بھی سنیں اور حضور والا کی زیارت بھی کریں۔ مختوم اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت القبلہ صاحبزادہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی الباری زیب و زینت آستانہ عالیہ پیر بارو شریف دامت برکاتہم و فیوزہم رونق افروز ہوئے اور یہ آستانے دا فیض ہے الحمدللہ کہ جتھا بھی ونجو آستانے نال جڑے ہوئے تمام مدارس انہاں دے سالانہ پروگراماں دے وچ علماء دی حفاظ دی قراء دی کثرت نظر آندی۔ جب کو سونے رب دے قرآن نے فرمائے کہ وہ فضیلت والے لوگ ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجہ فضیلت انسانہ دے علم ہے اور علم اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی اس آستانے کو حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا فیض جس انداز جتو تقسیم ہونا پیے اسلام دی خدمت جو سلسلہ اور سفر جاری ہے انہاں آستانہ دے وچوں جتھا آپ تشریف فرمائی ہوئے الحمدللہ یہ ہک نہیں بلکہ بہت سارا دے وچوں ہک ہے الحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اسی برکتاں عطا فرماوے، آپ رونق افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ دے فیض برکت کو لسا کو مستفید مستنیر ہون دے شرف عطا فرماوے۔ خلاف ادب تے ہی آپ تلے تشریف فرماو دیں تے نال کرسی تے باونا اتنے علماء اتنے مشائخ کے درمیان، لیکن الامر فوق الادب دی جرا حکم ہے وہ تحت گنجائشاں نکل آنی ہیں، ورنہ سچی گال ہے بے ادب کو دل ہی چھوڑنا چاہیے۔ بہت سارے ظاہری جہاں مجبوریاں ہوندی ہیں وہ دل تاد ہے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجبوری دی حالت ہی اللہ تعالیٰ بھی اضطراری احکام الگ عطا فرمائے۔ اختیاری احکام الگ ہیں، اضطراری الگ ہیں۔ اور ویسے جتھا آپ حضرات تشریف فرمائے ہوئے جڑے آستانے تھے قبلہ صوفی حامد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جڑے فقہی بصیرت رکھن والے علماء ہیں انہاں دے سر خیر نہ ویسے مختلف فنون اور علوم ہر جگہ تے پڑھائے ہوئے ہیں اور سارے ضرورت ہی کوئی شک نہیں، بلکہ اسے آستانے دے فیض یافتہ حضرت قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا عرس ہے ایک پہلے کراچی دے بھی پہلا عرس صاحب دا پہلا سال مکمل ہوئے آپ دے وصال کو اتنے ہی پڑھتے رہے اتنے ہی پڑھیں ہی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فقہ جڑی ہے وہ صوفی حامد علی صاحب کو سیکھی، اور فقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث دے غوطے لا کے تے نور کرنا قرآن و حدیث دی روشنی دی، کیونکہ قرآن اور حدیث پاک اور اسلام ہے ہک نہیں واسطے نہیں، ہک صدی واسطے نہیں، تا قیامت اللہ دا دین ہے۔ زمانے بدل سن، زمانے دے تقاضے بدل سن، احکام ہوئے ہیں، قرآن ہوئے، اللہ کے رسول فرمانے نے کریں پرانا نہ تھی سی قرآن لا یخلق والا کثرت الرد، یہ تک پڑھا ویسی تے پڑھایا ویسی، فرمایا دنیا ساری ہنڈ ویسی، قرآن ہنڈن والی کتاب نہیں کہ کوئی آ کے آج دی کتاب نہیں ہے تو کل دی کتاب ہے۔ فرمایا اس لیے کریں آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونا، کوئی نہیں آپ سکتا ہے قرآن کل دی کتاب، حضور دی سیرت طیبہ تے کل دی گاہ ہے، مکلف قیامت تک ہر امتی ہے تو سیرت نور ہی ہر امتی واسطے موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، لہذا المشقت تجلب التیسیر، فقہ دے کئی قواعد ہیں جن کو قواعد فقہی آکھا ویندے، کئی قاعدے ہیں۔ ایک تھوڑا علم رکھنے والا بندہ بھی اگر اس کو قاعدے پتہ ہیں تو اپنی زندگی کو بھی بہت سوکھا سمجھ سکتا ہے کہ اسی اللہ تے اندر محبوب علیہ السلام دی جڑی تعلیمات ہیں اندر نور دا کیا تقاضا ہے کی میں گزارنی چاہیے۔ مثلا میں ہی سمجھن واسطے وہ اضطراری کیفیات دے پاسے جانے ایک اصول عرض کراں کہ یقین ہو جڑا یقین ہے وہ لا یزول ہو بے شک، جڑا یقین ہے وہ شک نال ضائع نہیں ہوتا۔
جی شاید تھوکو یقین ہے بعد ہی کہتے شک ہے یقین اپنی ہاتھ سے کھڑا رہا سی کیونکہ یقین آپ ہی کھڑ دے تے بے کوئی کھڑا ہی رکھ دے شک دا اپنے پیر نہیں ہوندے تو بے کو کیا طاقت لے ہونی یہ سارا لے